اب جی پیش خدمت ہے قرآن پاک میں سے سورۃ النمل کے حوالے سے وہ واقعہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہے، ملکہ کے حوالے سے ہے۔ لمبا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے، قرآن میں بھی اس کی خاصی تفصیل ہے اور حدیث پاک میں بھی خاصی تفصیل موجود ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا اور ہدہد غائب تھا، اور پھر ہدہد نے آ کے بتایا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم جو ہے نا وہ سورج کے پجاری ہیں، تو پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط بھیجا جو اس نے ملکہ کی گود میں جا کے ڈال دیا، اور وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا۔ پھر ملکہ نے اپنے یعنی کابینہ سے لوگوں سے مشورہ کیا، پھر اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف بھیجے، اور یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو چلتے چلتے جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو دین کی دعوت دی، یعنی اسلام کی دعوت دی، تو وہ ملکہ اور اس کے جو لوگ تھے وزیر وغیرہ، وہ انہوں نے سفر شروع کیا، اور جب انہوں نے فلسطین کی طرف سفر شروع کیا تو آپ سرکار جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام یروشلم میں، فلسطین میں، مسجد اقصی شریف میں ادھر اپنے تخت پر تشریف فرما ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں اپنے مصاحبوں سے کہ بھائی ملکہ کے آنے سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، لیکن تم اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کے آؤ میرے پاس۔ اب یہ ذکر ہم قرآن پاک سے لفظ بہ لفظ اور آیت بہ آیت پڑھتے ہیں، چند آیتیں ہیں، ان کا ہم تھوڑا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہمیں میڈیا کے متعلق کچھ بہتر رہنمائی قرآن پاک سے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ یہاں پہ غور کریں، قبل ان یاتونی مسلمین، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے فضل سے یہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ پہلے سے انہوں نے بتا دیا۔ اب آگے انہی کے دربار میں سے جو ایک بہت بڑا عفریت تھا، جن تھا، اب اس کا بیان ہے، وہ بھی سنیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ترجمہ یہ ہوا کہ جی ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا، یہ دوبارہ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ سورۃ النمل 27ویں سورت ہے، اور 38 اور 39 نمبر آیتیں ابھی تک یہ پڑھی گئی ہیں۔ تو 39 نمبر آیت میں وہ جن کہتا ہے کہ جی میں تخت تو لے آؤں گا لیکن دربار برخاست ہونے سے پہلے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے شام سے قبل میں لے آؤں گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جی اس نے عرض کی، یعنی یہاں پہ حدیث پاک کے حوالے سے بات ہے کہ وہ جناب آصف برخیہ تھے ان کے دربار میں، انہوں نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا، دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے،
اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔ اب جی یہ امید ہے کہ ترجمہ اور آیات آپ کو آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں۔ اب آگے مزید بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی مزید آیات کو ایک دفعہ تلاوت کرتے ہیں۔ کالا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو، ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے۔ یعنی حکم ہوا کہ اس تخت کو ملکہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلی آیت ہے فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اب یہاں اس آیت میں مسلمین کا لفظ بڑا قابل غور ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ بھی سنیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْ، پھر جب وہ آئی، قیلا، اس نے کہا، اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، یعنی سوال کیا گیا۔ پھر وہ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے، مسلمان ہوئے۔ اب پچھلی خبر کا حوالہ یہ ہے اس آیت میں کہ جب وہ ہدہد نے خط ڈالا اور پھر وہ باقی باتیں چلتی رہیں، تو اس حوالے سے وہ ملکہ ذکر کرتی ہے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ کہ ہم تو پہلے سے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں، آپ کے دربار میں آنے سے پہلے ہی ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور یہی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پچھلی آیت میں پہلے سے دے دی تھی کہ وہ مسلمان ہی آئیں گے جب میرے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں ذکر ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب وہ اس کی قوم اور وہ سورج کو پوجتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ذکر ہے قیل لہا ادخلی صرحا فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا قال انہ صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ترجمہ یہ ہوا اس سے کہا گیا صحن میں آ، پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساقیں کھولیں۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں جڑا۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب ہے سارے جہان کا۔ اب اس آیت میں کچھ لفظوں پہ پھر دوبارہ غور کریں کہ یہاں پہ قواریر یعنی شیشوں کا ذکر ہے، اور شیشہ قواریر یوں ہے کہ وہ اس میں شیشے کو پانی سمجھی اور اس نے اپنے ساقیں یعنی اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں، یعنی اس نے اپنے کپڑا اٹھا لیا، جیسے ہم نہر یا تالاب یا بارش کے پانی میں سے گزرتے وقت اپنی ساقیں یا اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو پتہ چلا پاؤں رکھنے پہ کہ یہ تو پانی نہیں ہے، یہ تو شیشہ ہے، تو اب اس کا بیان یہ تھا کہ اوہو میں تو اس شیشے کو سمجھ ہی نہ پائی، تو وہ بولی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ میں اس شیشے کو سمجھ نہ سکی۔ اب یاد رکھیں کہ پچھلی آیت میں وہ قبلہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر چکی ہے، اور یہاں اگلی آیت میں وہ ذکر کرتی ہے کہ میں چونکہ اس شیشے کو قواریر کو پہچان نہ سکی اس لیے میں ظالموں میں شمار کی گئی۔ اور پھر اگلی آیت وہ یہ یعنی اسی آیت میں اگلے الفاظ یہ ہیں وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ کہ اب میں اسلام قبول کرتی ہوں، اسلام لاتی ہوں مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین۔ تو تشریح و تعویل اس کی یہ ہوئی کہ شیشے سے بچ کے وقت کے نبی پر ایمان لانا اور وقت کے نبی کی نسبت سے اللہ کو رب العالمین ماننا، یہ ہے درست اسلام، یہ ہے مکمل اسلام۔
یہ ہے ایمان کہ اگر اس وقت میں اس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ملکہ جو کہ پہلے بھی اپنے قبلھا وکننا مسلمین کا ذکر کر چکی ہے آیت نمبر 42 میں، تو آگے چل کے آیت نمبر 44 میں پھر دوبارہ وہ ذکر کرتی ہے کہ میں چونکہ شیشے کو پہچان نہ سکی اس لیے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور پھر کہتی ہے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب اس کو سمجھو کہ اس نے جب شیشے کو سمجھ لیا، جان لیا، تو اس نے بنیادی طور پہ توبہ کا رستہ اختیار کیا، اور توبہ کے رستے کی حتمی شکل اس نے یہ اقرار کیا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی شیشے سے بچ کے وقت کے نبی کی نسبت سے اللہ کو رب العالمین ماننا ہی حقیقی اسلام ہے۔ تو اب یہی بات اگر ہزارہا سال پہلے وقوع پذیر ہو چکی تھی تو کئی ہزار سال بعد آنے والی امت محمدی کو یہ واقعہ اتنی تفصیل سے کیوں بتایا گیا؟ کیا جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ 10 احکامات نازل کیے گئے، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ امت محمدی کے لیے بھی سیدھے سادے کوئی 5-10 احکامات نازل کر دیے جاتے؟ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، وغیرہ وغیرہ، خون کا بدلہ خون، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، زخم کا بدلہ زخم، وغیرہ وغیرہ۔ تو سیدھے سیدھے آسان 8-10 احکامات کی کتاب صحیفے کی صورت میں مختصر بھی ہو سکتی تھی، لیکن 6500 سے زائد آیتوں والا قرآن اور صدیوں بلکہ ہزاروں سال پرانے واقعات کا اتنا تفصیلی بیان، کیا یہ سب بے معنی ہے؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ سب بے معنی نہیں ہے۔ اس لیے بیان فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں جب یاجوج ماجوج دجال کی سیج سجائیں گے اور جب دجال آئے گا تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہ رسول پاک کے فرامین ہمارے کام آئیں گے۔ تو ان فرامین کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر وہ ملکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتے وقت مسلمان ہو چکی تھی آیت نمبر 42 کے مطابق سورۃ النمل کی، اور وہی سورۃ النمل کی آیت نمبر 43 میں 43 میں پھر وہ 43 اور 44 میں پھر وہ یوں ذکر کرتی ہے، ہاں یہ 44 ہے، پھر وہ یوں ذکر کرتی ہے کہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو میرے دوستو یہ قرآن پاک کی آیت امت محمدی کے لیے ہے، یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، یہ تا قیامت لاگو ہے، اور اگر تا قیامت لاگو ہے تو پھر اس آیت کو ہمیں اپنے اوپر بھی لاگو کرنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ تو سمجھو کہ یہ جو شیشہ ہے، یہ جو قواریر کا ذکر ہے، اس سے بچ کے نبی کی حرمت کے اوپر، نبی کی ذات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی خبریں جس بھی انداز میں میڈیا سے پیش ہو رہی ہیں ان پر اعتبار اپنی جان پر ظلم کے برابر ہے۔ اسی لیے اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی۔ تو اس ظلم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو باتیں صالحین کے ذریعے، علماء دین کے ذریعے، اہل حق کے ذریعے پہنچیں تو ان پر اعتبار کرنا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، نبی کی حرمت کو سمجھنا ضروری ہے، نبی کی حرمت کے ذریعے، نبی کے وسیلے اور واسطے کے ذریعے وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو اب چونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے اور تا قیامت دور ہے، تو اب یہ کہ حضور سب انسانوں کے لیے نبی ہیں، اس کو بھی بیان کریں گے بعد میں، لیکن فی الوقت آپ یہ سمجھیں کہ یہ حضور کی امت ہے، یہ حضور کی شریعت ہے، یہ حضور کا قرآن ہے، یہ حضور کا قرآن ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ تو حضور کے اس فرمان کو حضور کی حرمت کے حوالے سے ماننا لازم ہے، یعنی اس قواریر سے، اس شیشے سے، اس جادو سے بچنا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو شیشہ اور یہ جو میڈیا آج یہ دائیں کو بایاں اور بائیں کو دایاں دکھا رہا ہے، حق کو باطل، باطل کو حق بنا کے دکھا رہا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس کا تجزیہ ضروری ہے۔
حق وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو علماء دین سے اہل حق سے ثابت ہے۔ تو اہل حق کی اتباع ضروری ہے، شیشے اور قواریر کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ یہی ہے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ جیسے ہی یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اگلی آیت نمبر 45 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، یعنی قوم سمود کا ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہی اس آیت پر ہے کہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔